اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور قربانی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کی ہے، پہلے نہیں۔ اور قربانی کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ نماز پڑھ کے قربانی کی جائے، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو۔ اور پھر اللہ پاک نے اتنا احسان فرمایا کہ 2-3 دن دے دیے قربانی کے لیے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح۔ اور بعض علماء کے نزدیک تو 13ویں تک قربانی چلتی، ہمارے ہاں 12ویں کو ختم ہو جاتی، بعض لوگ 13ویں تک بھی کرتے رہتے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ ونہر، نہر جو ہے یہ اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ عرب چونکہ اونٹ کی قربانی کرتے تھے اور عرب اونٹ کے گوشت کو زیادہ پسند کرتے تھے، اونٹ کی قربانی ان کے ہاں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کو، ان کے صدقے میں آپ کے دادا نے 100 اونٹ قربان کی، 1000 اونٹ کی قربانی تک قربانی چلی گئی جب قرآن اندازی ہوتی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے۔ قربانی کرنے والا یا قربانی دینے والا کبھی بے نام و نشان نہیں رہتا۔ قرآن کی اس آیت کا جو مطلب ہے وہ اگر آپ سمجھیں، کتے کتیا 7-7 6-6 10-10 بچے دیتی ہے، لیکن کبھی آپ نے اس کے ریوڑ نہیں دیکھے۔ سورنی جسے خنزیر کہتے ہیں آپ، یہ 15-15 20-20 بچے ایک وقت میں پیدا کرتی، کبھی آپ نے ان کے ریوڑ نہیں دیکھے۔ بکری کبھی ایک دے دے گی، کبھی 2 دے دے گی، گائے ایک بچہ دیتی، بھیڑ کبھی ایک بھی دیتی ہے، 2 بھی دیتی ہے، کوئی بکری ایسی بھی ہوتی ہے جو 3-3 بچے بھی دے دیتی ہے۔ روزانہ دنیا میں کروڑوں بکرا ذبح ہوتا، روزانہ گائے کروڑوں پوری دنیا میں روزانہ ذبح ہوتی۔ قربانی کے ان 3 دنوں میں اربوں تک تعداد پہنچ جاتی ہے ان جانوروں کے ذبح ہونے کی، لیکن اللہ کی شان ہے پھر بھی ان کے ریوڑ نظر آتے ہیں، ان میں کبھی کمی نظر نہیں آئی۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو قوم قربانی دینا جانتی ہے اللہ اس قوم کے نام و نشان کو باقی رکھتا ہے، اللہ اس کی نسل کو باقی رکھتا ہے، اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا۔ کتے نے قربانی نہیں سیکھی، سور نے قربانی نہیں سیکھی، گائے بکری نے قربانی سیکھی ہے، اللہ نے ان کے نام و نشان کو باقی رکھا۔ تیرے اور میرے دین اسلام نے قربانیاں دی ہیں، کبھی اس نے کربلا میں قربانی دی، کبھی اس نے بدر میں قربانیاں دی، کبھی اس نے احد میں قربانیاں دی ہیں، کبھی اس نے حنین و یرموک میں قربانیاں دی، کبھی اس نے افریقہ میں، اور کبھی اس نے افغانستان پشاور اور تیرے اور میرے ملک میں قربانیاں دی ہیں۔ اسلام کا ایک قول ملتا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کا خون کا قطرہ ناحق گرتا ہے اللہ پاک وہاں اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کر دیتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہم کوشش نہ بھی کریں تو بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اور میں کتنے ہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں یا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، 1-2 بندے بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی دین اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان کے دین کی بنیاد قربانی پہ پڑی ہے۔ ہمارے نبی نے قربانیاں دی، ہمارے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، علماء اولیاء نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ پاک ان قربانیوں کے صدقے اسلام کو بڑھاتا چلا۔ میں اسی پر ایک بات کہہ دوں، میرے آج کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ لاکھ مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں لیکن پھر بھی ملک پاکستان سلامت رہے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی قربانیوں پہ پڑی۔ ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، پھر جا کر پاکستان دنیا میں مارز وجود میں آیا۔ میرے دوستو، قربانیوں کے بعد انسان کچھ حاصل کرتا، تکلیفوں کے بعد انسان کچھ حاصل کرتا، ہاتھ کالے کرنے کے بعد انسان کو کچھ کھانے کو میسر آتا۔ قربانی ہمارے دین کی بنیاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت میں قربانی کا عمل رہے گا میری امت کا نام و نشان باقی رہے۔ یہ جانور کی قربانی ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہوتا کہ کل اللہ قربانی کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرو، باقی رکھو کہ کل اگر اللہ تم سے تمہاری جان مانگے تو اللہ کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاؤ۔
اللہ تم سے مال مانگے تو مال دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، اور اللہ اگر آج جانور کی قربانی مانگ رہا ہے تو جانور کی قربانی دینے کو بھی تیار